تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یکساں تعلیمی سہولیات فراہم کرے، لیکن پاکستان میں آبادی کے بوجھ، وسائل کی کمی اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تعلیم کا شعبہ بھی ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے گزشتہ سالوں میں پرائیویٹ سکولز، کالجز اور ٹیوشن سینٹرز کا سیلاب امنڈ آیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر گلی اور محلے میں پرچون کی دکانوں کی طرح سکولز اور کالجز نظر آتے ہیں اور ان میں تعلیم بیچی جاتی ہے۔ کیسے یہ تعلیم بیچنے والے ادارے آہستہ آہستہ زمین پر قبضہ اور خرید و فروخت میں ملوث ہو گئے، یہ بات تشویشناک اور حیران کن ہے۔ اور جہاں زمین کا لین دین ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کرپشن، اثر رسوخ اور دھونس دھاندلی نہ ہو؟ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں گھروں میں سکول، کالجز اور یونیورسٹیز تک نہ بنا دی گئی ہوں۔ شاید ہی کوئی ایسی شہر کی ڈبل روڈ ہو جس پر لائن میں یہ پرائیویٹ سکول، کالجز اور ٹیوشن سینٹرز نہ ہوں۔ لاہور، کراچی، پشاور، راولپنڈی اور شہر اقتدار تک پرائیویٹ سکول اور کالجز کے جال میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ صبح کا خوبصورت منظر ٹریفک کے بے ہنگم شور اور جلدی میں بھاگتے اور دوڑتے لوگوں کی بھیڑ کی نظر ہو جاتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگتے لوگ باقی اہل محلہ کے لیے ایک وبال جان ہیں۔ ان کے گھروں کے سامنے پارک صبح اور دوپہر موجود یہ گاڑیاں اہل محلہ کی روزمرہ زندگی کے لیے بہت متاثر کن ہیں۔ صبح 8 بجے سے سڑکوں پر شروع ہونے والا یہ سرکس دوپہر 3 بجے سکول کی چھٹی ہونے تک جاری رہتا ہے۔ پھر ٹیوشن سینٹرز، اکیڈمیز اور شام کی شفٹ کا رش، یعنی صبح 8 بجے سے لے کر رات گئے تک ان سکول اور کالجز کے ریزیڈنشل ایریاز میں ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ایک ذہنی ہیجان اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ اس دماغی تناؤ کا اثر لوگوں کی عدم برداشت اور چڑچڑے پن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین کی ڈرائیونگ سے نالاں لوگ، لغویات بکتی اور گالیاں دیتی پاکستانی عوام اس سارے کے سارے رش کی وجہ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ 2016 میں آخرکار سپریم کورٹ نے گھروں میں قائم سکول اور کالجز کا نوٹس لے لیا اور جب سی ڈی اے نے ان کو خالی کرانے کے لیے 3 سال کی مہلت مانگی تو سپریم کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور سی ڈی اے کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ اپنے احکامات کی تکمیل کے لیے 3 سال انتظار کرے گا؟ اس وقت سی ڈی اے میں دوڑیں لگ گئیں اور سپریم کورٹ کو وقتی طور پر بندر چھلانگے لگا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسی اثناء میں پرائیویٹ سکولز نے کورٹ سے سٹے لے لیا اور تمام معاملات التوا کا شکار ہو گئے اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ کارروائی کسی بھی جانب سے نہیں کی جا سکی۔ اسی طرح 2018 میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک اور حکم نامہ دیا جو کہ صرف کینٹونمنٹ بورڈ میں واقع پرائیویٹ سکولز اور کالجز کے لیے تھا، جس میں پاکستان میں موجود 42 کنٹونمنٹ بورڈز کو حکم دیا گیا کہ اپنے کنٹونمنٹ ایریا کے رہائشی ایریا میں پرائیویٹ سکولز اور کالجز کا خاتمہ کیا جائے۔ بعد کی عدالتی کارروائیوں میں یہ پتا چلا کہ پورے پاکستان کے کنٹونمنٹ ایریاز میں تقریباً 8,500 سے زائد پرائیویٹ سکولز اور کالجز موجود ہیں اور ان کالجز اور سکولز میں تقریباً 37 لاکھ سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں اور ان سکول اور کالجز سے تقریباً 3.5 لاکھ اساتذہ اور دیگر عملے کو ملازمت بھی دی گئی ہے جن کو ایک دم بند کر دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یعنی حکومت کی غفلت، لاپرواہی اور ناکام پالیسیز کی وجہ سے اب جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، عدالتیں کچھ زیادہ نہیں کر سکتیں، لہٰذا جو جیسے چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے۔ اور ناظرین، یہ جو چل رہا ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ صرف راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں تقریباً 493 کے قریب پرائیویٹ سکولز موجود ہیں اور شہر اقتدار میں موجود گھروں میں سکولز کی تعداد 350 سے زیادہ ہے، تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ ناظرین، دور حاضر میں تعلیم بیچی جاتی ہے اور پرائیویٹ سکول اور اکیڈمیز کے مالکان بھی اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے باقی قبضہ مافیا کی طرح ہر غیر قانونی طریقے سے زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ فراڈ بھی پڑھے لکھے طریقے سے ہی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک پرائیویٹ سکول روٹس کے نام سے بہت مشہور ہے، انہوں نے ایک تقریباً بند ہونے والے سکول واحد انٹرنیشنل کے ساتھ ایک معاہدہ یعنی جے وی پروجیکٹ شروع کیا تاکہ واحد انٹرنیشنل سکول کی F10 میں واقع سی ڈی اے کی الاٹڈ عمارت پر قبضہ کیا جا سکے، کیونکہ ایک سکول کا پلاٹ کسی اور کو نہ دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو سبلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ تو روٹس نے اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے شہر کے عین بیچ میں ایک پرانی پراپرٹی میں شراکت کر کے اپنے آپ کو غیر قانونی طریقے سے سیٹل کیا ہوا ہے۔ اب یہ واردات سرکار کو کب سمجھ آئے گی اور کب ایکشن ہوگا، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ سرکار سو رہی ہے۔